تو یہ ماہ سفر مظفر انگریزی مہینوں میں مکمل پورے سال گھومتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ جب یہ ماہ سفر پورے سال کے تمام مہینے انگریزی مہینوں میں گھومتا ہے تو کوئی مہینہ ہی برکت والا نہیں رہا. ہر مہینے میں سفر ہوگا تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ حاضرین، ماہ سفر اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے مہینہ ہے. یہ مہینہ، یہ سال، یہ دن، یہ رات، یہ لیل و نہار، یہ صبح و شام، یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، یہ سب کچھ منحوس سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بدشگونی کے لیے نہیں ہے، بدفعلی کے لیے نہیں ہے، شادی سے رکنے کے لیے نہیں ہے، اچھے کام سے رکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس کے لیے ہے کہ ان اختلاف لیل و نہار سے، ان تمام دنوں کے انقلاب سے، ان تمام دنوں کے آنے اور جانے سے تم اس بات کو سمجھو کہ جس طرح سے دن اور آتا اور جاتا ہے، صبح آتی اور جاتی ہے، اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے ہم کو جانا ہی ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. یہ مفہوم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، چاند اور سورج کی تخلیق میں، آسمان و زمین کے عجائب و غرائبات میں، اختلاف و لیل و نہار میں لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ سمجھنے والے ہیں کون؟ سمجھ میں کس کے آتا ہے؟ سمجھ میں جو آتا ہے اختلاف لیل و نہار سے، گویا کہ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ صبح و شام کا معاملہ، ان کی تمام انقلابات سے، ان تمام قدرتی چیزوں سے، ان تمام قدرتی بناوٹ سے، ان تمام چیزوں سے وہ آدمی جو اپنی زبان چلاتا ہے یا اپنی عقل چلاتا ہے، لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور وہ حیران کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ آدمی چاند پر گیا، وہ آدمی سورج پر جانے کی تیاری کیا، وہ مریخ پر گیا، اس نے موبائل بنایا اور اس نے یہ کیا، تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. لیکن اس لکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس نام سے فائدہ کیا ہے؟ اس شہرت سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اختلاف لیل و نہار سے، صبح و شام سے اصلی فائدہ عقل والوں کے لیے ہے. یعنی کائنات کی چیزوں سے وہ کائنات کے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب کائنات کے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. اور کیسے گم ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایسے گم ہوتا ہے کہ سورج چلا، بڑھا، گھٹا، چاند گھٹا، بڑھا، یہ ساری چیزیں آئیں اور گئیں. اسی طرح سے انسان اس کی عبادت میں منہمک ہو جاتا ہے. کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، کبھی زبان سے خاموش ہو کر عبادت کرتا ہے، کبھی آنکھوں سے عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں گر جاتا ہے. یہ تمام کی عبادت اسی طرح کی ہے کہ جس طرح سے سورج گھٹتا اور بڑھتا ہے، میں بھی اسی طرح سے ہر حالت میں، ہر عید حیات میں اسی کو یاد کرتا ہوں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قرآن کریم کہتا ہے عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر، ہر حالت میں ذکر الہی کرتے ہیں. ماہ سفر ہو یا ماہ محرم یا ماہ ربیع الاول
مجھے بتائیے آپ یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ سورج کے نکلنے، سورج کے غروب ہونے، دن سے مہینہ بنتا ہے اور مہینے سے سال بنتا ہے۔ گویا کہ سورج اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے، غروب ہونے اور نکلنے سے دن بنتے ہیں اور دن کے ذریعے مہینے بنتے ہیں۔ تو دن کے ذریعے مہینے بنتے ہیں۔ اب وہ مہینہ کوئی مہینہ کیوں نہ ہو، چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، یہ کچھ بھی ہو، یہ مہینے جو بنتے ہیں وہ دن کے آنے اور جانے سے بنتے ہیں۔ اب دن کے اور آنے جانے سے یہ مہینے بنے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ دن کے آنے اور جانے سے اپنی عبادت کا تعین کرنا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ہے، سورج ڈھل گیا تو اب آپ کو ظہر پڑھنا ہے، سورج ابھی غروب ہونا باقی ہے تو عصر پڑھنا ہے، لیجئے غروب ہو گیا تو اب آپ کو مغرب پڑھنا ہے، غروب ہوتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب آپ کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے۔ یہ سورج کے آنے اور جانے سے آپ کو اپنی عبادت کا تعین کرنا ہے۔ چاند نکل آیا تو اب مہینہ شروع ہو گیا، اب روزے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ ربیع الاول آ گیا، یہ مہینہ آ گیا۔ اس طرح سے چاند اور سورج سے اپنی عبادت کا اور اپنے دنوں کا تعین کرنا ہے۔ یہ چاند اور سورج سے اپنے دنوں کا آپ کو تعین کرنا ہے، اور تعین کرنے کے لیے آپ کو منحوس نہیں سمجھنا ہے۔ سورج نکلا تو یہ منحوس ہے، سورج غروب ہو گیا تو یہ منحوس ہے، دوپہر کا وقت منحوس ہے، شام کا وقت منحوس ہے، آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس وقت میں کون سی عبادت کرنا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر منحوس نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ شادیاں روک دینا اور اچھے کام روک دینا یہ بالکل شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اسلام نے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ تم ہر بات کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان رکھو۔ کبھی آپ کو اچھائی ملتی ہے، کبھی آپ کو برائی ملتی ہے، کبھی آپ خوش ہو جاتے ہیں، کبھی آپ غمگین ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو دولت مل جاتی ہے، کبھی دولت چھن جاتی ہے۔ یہ جس طرح سے سورج کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، اسی طرح سے زندگی کے حالات ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے اس میں؟ آپ کو یہ کرنا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر اچھا اور برا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ 7 باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ تقدیر، اچھا اور برا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، نہ کسی مہینے سے، نہ کسی دن سے، نہ کسی پرندے سے، نہ کسی درندے سے، ایسا کچھ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا صاحب حضرت گھر میں کوا گھس گیا، کیا کرنا؟ ارے بھائی کوا گھس گیا تو اس کو کیا چاہیے؟ کوے کو آپ نے گھر میں گوشت رکھا، آپ نے اس کی غذا رکھی، وہ لینے کے لیے آیا اور گیا۔ اب کوا گھر میں گھس گیا تو آپ اس کو بدشگونی سمجھیں، کیا بے برکتی ہو گئی، نحوست ہو گئی؟ یہ سب کچھ نہیں۔ کسی کے گھر پر الو بیٹھ گیا، اب یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ ایک پرندہ ہے، رات میں نکلتا ہے، اس کو دن میں نہیں دکھتا، رات میں دکھتا ہے، اب وہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھے گا۔ اب جہاں بیٹھے گا اس کو جگہ ملے گی، وہاں اس کو بیٹھنا ہے۔ اب اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ وہ اس کے بیٹھنے سے برباد ہو جائے گا تو پھر تو برباد کرنے کے لیے نہ ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، نہ میزائل بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ اسی الو کو ہر ملک میں بے پھرا دیا جائے، ملک برباد ہو جائے گا۔
مجھے آپ بتائیے، چاند پر جانے کے باوجود، سورج کی شعاؤں سے کھانا پکانے کے باوجود ہم کون سے توہمات میں بھرے ہوئے ہیں؟ نکل رہے ہیں گھر سے، اور گھر سے نکلے پتہ چلا بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب فوراً واپس، اب ہمارا کام نہیں ہوگا اس لیے فوراً واپس۔ بات کر رہے تھے چند آدمی کہ اچانک چھپکلی کی آواز آئی، تو کہنے لگے بھائی ہم میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر چھپکلی کی آواز نہیں آیا تو آپ سچ ہی بول رہے ہیں کیا؟ تب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ۔ ارے بھائی اس کو آواز کرنا ہے تو چھپکلی کی آواز، کبوتر کی آواز، کوے کا آنا اور جانا، یہ بدشگونی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں توہمات میں، ہم ان توہمات سے آگے نکلیں۔ ماہ سفر کی بات کر رہا ہوں، ماہ سفر کو جس طرح سے ہم نے منحوس سمجھا، ایسی بعض پرندوں کو ہم نے منحوس سمجھا، بعض لوگوں کو ہم نے منحوس سمجھا۔ افسوس، صد افسوس۔ میں اس منبر رسول سے ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے عورت کو منحوس سمجھا ہے، جنہوں نے بیوہ کا چہرہ دیکھنا منحوس سمجھا ہے، اور آج بھی منحوس سمجھ رہے ہیں عورت کی پاکیزگی کا، عورت کو اونچا مقام دینے کا، اور اسلام پر تانا زنی کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے عورتوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو قانون بنا رہے ہیں طلاق اور خلا کا، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے تمہارا دھرم کیا کہتا ہے؟ جبکہ یہ لوگ اپنے دھرم والوں سے پوچھیں گے تو ان کے دھرم والے بتائیں گے کسی بیوہ کو گھر میں نہ رکھو، ان کے دھرم والے بتائیں گے کہ بیوہ مندر میں نہ جائے، ان کے دھرم والے بتائیں گے کہ بیوہ یہ کام نہ کرے، بیوہ یہ کام نہ کرے، بیوہ یہ کام نہ کرے۔ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے تمہارے یہاں، اور ہم وہ ہیں مسلمان کہ ہمارے یہاں بیوہ عورت کو منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے نبی نے سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ ہی سے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی بیوہ، اور میرے نبی 25 سال کی عمر، آپ نے سب سے پہلا نکاح بیوہ سے کیا۔ تو بیوہ کو منحوس سمجھنا یہ مسلمانوں کیا نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں وہ نادان مسلمان جو بیوہ کو منحوس سمجھیں، ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں یا اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں بھی بیوہ کو منحوس سمجھنا اور اس کو تانا دینا آج بھی پایا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا بھی ختم کریں ہمارے لوگ، اور بیوہ جیسی پاکیزہ عورت کو منحوس سمجھنا بھی ختم کریں۔ اگر اس کا آپ نے دل دکھایا، اگر آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پورے شہر کو جلانے کے لیے زیادہ آگ کی ضرورت نہیں ہے، پورے شہر کو جلانے کے لیے زیادہ آگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیوہ عورت کے گھر کا چراغ بجھا دیا جائے اور اس عورت کے دل سے جو تکلیف پہنچے، اس کے دل کے دکھا ہوا دھواں پورے شہر کو جلا دے گا۔ حضرات غور کریں، بترس ازاہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ اگر کوئی مظلوم دل سے دعا کر دے تو اس کی دعا کو لینے کے لیے عرش اعظم سے قبولیت آتی ہے۔
اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس لیے بیوہ عورت کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو عزت دی جائے، اس کو اونچا مقام دیا جائے، اس کے ہاتھ سے کام کرایا جائے، اس کو عزت بخشی جائے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے یہاں اس بیوہ عورت کو منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کا دل آباد ہو. ماہ سفر المظفر ہو یا بیوہ عورت کا معاملہ ہو، ہم جہالت کے اندھیرے سے باہر آئیں. اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے نور ایمان، اجالا عطا کیا ہے، ہم اندھیرے سے نکلیں اور اجالے میں آئیں. اسلام کے ماننے والے جہاں جہاں بھی گئے، توہمات اور بدشگونی، بدفعلی، ان تمام چیزوں کو مٹاتے چلے گئے. آئیے آپ کو بتا دیا جائے، اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں، پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے. مصر میں پہنچے، مصر کے لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا، اب آپ مصر کے گورنر ہیں، اس لیے ہر معاملے میں آپ کی اجازت چاہیے. دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور اس میں پانی نہیں آ رہا ہے، اس میں طغیانی نہیں آتی. حضرت عمرو بن عاص سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا معمول یہ ہے، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے، جو باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جائے، دریائے نیل کے کنارے ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تو دریائے نیل میں پانی آ جاتا ہے، دریائے نیل پرجوش ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور پورا شہر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. جب بھی دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو ہم شہر کی کنواری اور خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل کے بھیٹ چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور پانی آ جاتا ہے. اب آپ مصر کے گورنر ہیں، مسلمانوں کی طرف سے آپ حاکم ہیں، اب آپ بتائیے کہ ہم ایسا ہی کریں یا کچھ اور کریں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کرتے آئے ہو وہ کرو، جو تمہارے یہاں کی رسم ہے وہ کرو، بلکہ آپ نے ایک انسان پر، ایک لڑکی پر ظلم کرنا بڑا قبول نہ کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، دارالخلافہ میں بھیجتا ہوں خط، وہاں سے جو حکم آئے گا میں وہی کروں گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اس لیے کہ ایک لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کرنا اور قربان کرنا یہ اسلام کے خلاف، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو تم کہتے ہو دریائے نیل خشک ہے، اس میں پانی نہیں آئے گا. اس لیے یہ معاملہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے جواب طلب کرتا ہوں. آپ نے یہ خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، اور آپ نے لکھا امیر المومنین یہاں کا معاملہ یہ ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دریائے نیل کے قربانی کے لیے ایک لڑکی کو پیش کیا جائے تب اس میں پانی آئے گا، وگرنہ پانی نہیں آئے گا. ان کے باپ دادا کی رسم ہے، اس لیے یہ کرنا پڑے گا. آپ ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا. آپ نے جواب لکھا، 2 خط لکھے آپ نے. ایک خط لکھا حضرت عمرو بن عاص کے نام،
اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام. ہے کوئی دنیا میں کوئی حاکم، ہے کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ جو دریا سے خطاب کرے، پانی سے خطاب کرے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اسلام کے خلاف ہرگز ہرگز کسی ایسے کام کو نہ کیا جائے جو اسلام کے خلاف ہو. اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، ظلم ہو ہرگز نہ کیا جائے. بلکہ آپ نے لکھا کہ ایک خط تمہارے نام لکھتا ہوں اور ایک خط میں نے دریائے نیل کے نام لکھا ہے. یہ خط دریائے نیل کے حوالے کر دو، جاؤ دریائے نیل میں ڈال دو اور تم واپس آ جاؤ، بس تمہارا یہی کام ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا اور لوگوں کو سنایا تو لوگ اور بھی حیران ہو گئے کہ حیرت ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں. اس لیے سارا شہر جمع ہو گیا اور آپ نے فرمایا چلو یہ امیر المومنین کا خط دریا کے حوالے کریں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچے اور آپ نے یہ خط دریائے نیل کے حوالے فرمایا اور آپ نے فرمایا امیر المومنین کا یہ خط دریائے نیل تیرے نام تیرے حوالے کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ نے دریا سے کیا خطاب کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا کہ او دریائے نیل، یہ خط امیر المومنین عمر کی طرف سے تیرے نام ہے اور میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تو اپنی مرضی سے بہتا ہے یا خدا کی مرضی سے؟ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہم کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خدا کی مرضی سے بہتا ہے تو جاری ہو جا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا اور آپ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا، اور جیسے ہی دریائے نیل کے حوالے کیا تو سارے شہر نے دیکھا کہ دریائے نیل میں جوش آیا اور سارا دریا پانی سے لبریز ہو گیا اور کنارے سے باہر آ گیا. بلکہ حق تو یہ ہے کہ دریائے نیل آج تک جاری و ساری ہے. حضرات، تو جہالت وہ اسلام مٹاتا چلا گیا، توہمات کو اسلام مٹاتا چلا گیا، خرافات کو اسلام مٹاتا چلا گیا. جدھر بھی مسلمان گئے توہمات مٹتے ہی چلے گئے، تخیلات مٹتے ہی چلے گئے اور اندھیرا چھٹتا چلا گیا، اجالا آتا چلا گیا. مجھے آپ بتائیے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے توہمات تھے، کتنے تخیلات تھے، کتنی جہالت تھی، کیا کیا تھا. لیکن ان توہمات، ان تخیلات اور ان تمام جہالتوں کو دور کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ایمان و اسلام کا اجالا لے کر آئے. اور جو مرکز تھا توہمات کا، وہیں بیٹھنے کے بعد میں آپ نے جہالت کو دور فرمایا، نور ایمان کو آپ نے قائم فرما دیا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے توہمات کو مٹایا اور آج غریب نواز کی محبت کا دم بھی بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ماہ سفر کو منحوس بھی سمجھ رہے ہیں. ماہ سفر آ گیا تو شادیاں بند، نسبت بند، نئے گھر میں جانا بند. یہ ساری چیزیں جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ کو سمجھنا ہوگا اور اس جہالت سے آپ کو دور رہنا ہوگا. توہمات اور یہ تمام چیزیں
حد تو یہ ہے، افسوس، صد افسوس، میں اس منبر سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ہی بتایا کہ چہارشنبے کو اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ کہنے لگے اس گھر میں 4 مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے ہماری جہالت کو، کیا ہو گیا؟ اور اگر اس 4 مرنے کو روکنا ہے تو کالی مرغی لے جاؤ قبرستان میں اور چھوڑ دو۔ واہ، گویا کالی مرغی سے، قبرستان میں کالی مرغی چھوڑنے سے موت نہیں آئے گی گھر میں۔ تو اگر کالی مرغی چھوڑنے سے موت گھر میں نہیں آئے گی تو بکرا چھوڑ دیا جائے تو محلے میں نہیں آئے گی، اور اگر بیل چھوڑ دیا جائے تو شہر میں موت نہیں آئے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موت اور زندگی اللہ کی جانب سے ہے۔ فارسی میں چہارشنبہ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو بدھ کہتے ہیں، پنج شنبہ فارسی میں جمعرات کو کہتے ہیں، سہ شنبہ منگل کو کہتے ہیں، 2 شنبہ پیر کو کہتے ہیں، 1 شنبہ اتوار کو کہتے ہیں، شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں۔ یہ فارسی کے نام ہے بھائی، شنبہ، 1 شنبہ، 2 شنبہ، سہ شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، اور فارسی میں جمعے کو آدینہ کہتے ہیں۔ شنبہ ہفتے کا ہے دن اے مہربان، اور 1 شنبے کو تو اتوار جان، ہے سہ شنبہ منگل اور 2 شنبہ پیر، 4 شنبہ بدھ کو لکھتے ہیں دبیر، 5 شنبہ کی ہے ہندی جمعرات، جمعہ آدینہ ہے سم ہے نیک ذات۔ حضرات، تو 4 شنبہ مطلب چوتھا شنبہ، تو جمعے کے اگر اس دن کسی کا انتقال ہو تو 4 اور 5 شنبہ کہتے ہیں 5 کو، تو جمعرات کو کسی کا انتقال ہو تو 5 مرنا چاہیے، اور جمعے کا کو انتقال ہو تو 6 مرنا چاہیے۔ توبہ توبہ۔ حضرات، ہمیں اس جہالت سے نکلنا ہوگا، اندھیرے سے نکلنا ہوگا، اجالے میں آنا ہوگا، اور آپ کو دوسروں کو بتانا ہوگا۔ اور خصوصاً میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ عورتوں کے چکر میں مت پڑو۔ اگر گھر کی بڑیاں بول رہی ہیں، گھر کی عورتیں بول رہی ہیں کہ شادی نہیں، تو آپ کیسے مرد ہیں؟ آپ کو فیصلہ اپنا کرنا چاہیے، عورتوں کا فیصلہ کیوں مان رہے ہیں آپ؟ آپ کو اسلام کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، توہمات کے اعتبار سے نہیں۔ حضرات، ضرورت ہے اس بات کی کہ ماہ سفر مظفر کو منحوس سمجھنا ختم کریں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ سفر مظفر میں بیمار ہوئے، یہ صحیح ہے، لیکن سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا اور باہر تشریف لے گئے۔ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس ضعیف روایت کے اعتبار سے یہ سمجھ لینا کہ آخری چہارشنبے کو باہر نکلنا چاہیے اور گھومنا چاہیے، چارہ کھودلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سب جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو عورتوں کا باہر نکلنا اور گھومنا، یہ سب شریعت مطہرہ کے خلاف۔ اول تو یہ روایت ضعیف، اور دوسری بات اگر سنت مان بھی لو تو کبھی تہجد پڑھنے کی سنت یاد نہیں آئی، اشراق پڑھنے کی سنت یاد نہیں آئی، چاش پڑھنے کی سنت یاد نہیں آئی، سلام کرنے کی سنت یاد نہیں آئی، کوئی سنت یاد نہیں آئی، باہر گھومنے کی بات یاد آئی۔ حضرات، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس آخری چہارشنبے کو جو صدقہ نکالتے ہیں، تو صدقہ نکالنے کے لیے وہی دن نہیں ہے، بلکہ کسی دن بھی صدقہ نکالا جا سکتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔
چاہے وہ منگل کو نکالا جائے یا پیر کو نکالا جائے یا کسی دن بھی نکالا جائے، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ بہرحال اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ نکالا جائے۔ اب وہ صدقہ غلے کی شکل میں ہو، انڈے کی شکل میں ہو، یا پیسے کی شکل میں ہو، یا کپڑے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو نکالا جائے۔ لیکن اب اگر صدقہ نکالا جائے گا، ایک جہالت اور ہے، صدقہ نکالا جائے گا، صدقہ کھائے گا کون؟ اب جس کو دیا جائے گا وہ بھی مر جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے میرے بھائی، جو ضرورت مند ہیں وہ کھائیں۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں اس توہم سے دور رہیے۔ جو ضرورت مند ہے ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں جو ضرورت مند ہے وہ صدقہ کھائے، وہ تمہارے بھائی کی طرف سے ہے۔ اچھا، اگر صدقہ کھانے سے مرنا ہی ہے، مجھے بتائیے، آپ اپنے نبی رحمت کی امت ہے، ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابیہ کے یہاں تشریف لائے، چولہا چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابیہ سے کیا پک رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، گوشت پک رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، گوشت۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہم کو بھی کھلاؤ گی؟ اللہ اللہ، یہ کس کے لیے میرے بھائی؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، وگرنہ وہ اگر دست مبارک دراز کر دیں تو جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر ہماری تعلیم کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ہمیں بھی کھلاؤ گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کا ہے۔ کیا کہا؟ صدقے کا ہے۔ اب واقعی صدقہ، وہ تو رسولوں کے سردار ہیں، سید کے لیے صدقہ منع ہے۔ سید جو ہے وہ چاہے کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے وہ صدقہ نہ دیا جائے، اس کو ویسے ہدیہ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو صدقہ دیا جائے اور وہ اپنی طرف سے سید کو دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکے صدقہ ولنا ہدیہ، تمہیں کسی نے دیا ہے تو اس کا صدقہ ہے، تم ہم کو کھلاؤ گی تو یہ ہدیہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، وہ ناپاک تو نہیں ہو گیا؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس لیے دینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور لینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جہالت کے اندھیرے سے ہم آگے بڑھیں۔ ماہ سفر ہو یا معاملہ پرندے کا ہو یا درندے کا ہو یا سفر کا معاملہ ہو، آپ کو سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی جہالت کے اعتبار سے ہرگز فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کاش ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں شریعت کے مطابق ہم کو سوچ سمجھ کر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔